مجھے اس پر وہ حدیث پاک یاد آتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ہم جیسے نکموں اور نالائقوں کے لیے فرمائی ہو. جیسے ہم نے مثال دی ہے نا، اہل علم کا طبقہ نماز پڑھنا ان کی ضرورت بن گئی ہے، روزہ رکھنا مجبوری بن گئی ہے، اللہ کے لیے نہ کریں پھر بھی ان کی اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو جنت میں نہیں بھی جانا چاہیں گے تو اللہ ان کو زنجیروں میں جکڑ کے جنت میں بھجوائیں گے. نہیں جانا چاہتے، اللہ انتظام ایسا کریں گے کہ زنجیروں میں جکڑیں گے اور وہ جنت میں جائیں گے. ایک کافر سردار ہیں، جنگ میں گرفتار ہوئے اور آگے ان کو مدینہ منورہ مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا. کہا میں نہیں کلمہ پڑھتا، ڈٹ کے میں نہیں پڑھتا. فرمایا باندھ دو ان کو. سردار سے باندھا، اور سرداری بھی تھی، اکڑ بھی فون بھی تھی اس کے اندر، نہیں پڑھتا. کچھ دن گزرے تو کہا ان سے پوچھو ذرا کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں. تو انہوں نے کہا تم جانتے ہو تم نے کس کو گرفتار کیا ہوا ہے؟ فرمایا ابھی اس کو رہنے دو، ٹھیک ہو جائے گا. کچھ وقت گزرا، پھر کہا ابھی اس سے پوچھو. اب تھوڑا سا دماغ ٹھیک ہوا تو پھر اس نے یہ بات کی، یہ دیکھو سردار آدمی ہوں، کلمہ پڑھو گے نہ مجھے چھوڑ دو گے، احسان کرو گے تو ہم بھی تمہارے اوپر احسان کریں گے. فرمایا ابھی اس کا دماغ نہیں ٹھیک ہوا، اس کو تھوڑا سا رہنے دو. پھر کچھ وقت گزرا تو کہا بھی اس سے پوچھو. خیر آہستہ آہستہ تدریجاً ایک وقت آیا، انہوں نے کہا جی میں تو آپ کے اختیار میں ہوں، اگر آپ نہ کھولو تو آپ کی مرضی، کھولو تمہارے اوپر احسان ہے. فرمایا کھول دو. کھول دیا. خیر وہ گئے، غسل کیا اور کہا جی مجھے کلمہ پڑھاؤ. اور کہا یا رسول اللہ میرے دل میں اسلام تو پہلے ہی اتر گیا تھا، میں چاہتا تھا کلمہ پڑھوں، لیکن چونکہ سردار آدمی ہوں تو میں ڈرتا تھا کہ لوگ کہیں گے اس نے گرفتاری کے ڈر سے کلمہ پڑھ لی ہے. میں ڈرتا تھا کہ لوگ کہیں گے اس نے زنجیر کے ڈر سے کلمہ پڑھ لی ہے، تو میں اس لیے چاہتا تھا کہ میں کھلوں اور پھر کلمہ پڑھوں، بس میں یہ چاہتا تھا. لیکن چلو ایسا موقع نہ ملا، میری خواہش اصل میں یہ تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ جنت میں نہیں جانا چاہتے، اللہ زنجیروں میں جکڑ کے جنت میں بھجوا دیتا. پھر بھی اللہ نے پہنچا تو